یہ جو رقص ہے میرا فرش پر، یہ جو رقص ہے میرا فرش پر، یہی لے اڑا مجھے عرش پر۔ میری ذات میں جو دھمال ہے، تیرے عشق کا یہ کمال ہے۔ حاضرین محفل، آج کے اس عشق حقیقی کے خوبصورت سفر میں ہم آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ سیشن بعنوان اسلامک صوفزم اطرب برائے کریم آباد، گلشن اور حیدرآباد کی مشترکہ تعاون سے منعقد کیا گیا ہے۔ آج کا ہمارا یہ سیشن صوفزم کے تصورات پر مبنی ہے، جو کہ ہمارے ذہنوں کو عشق حقیقی کے تصور سے مزید کشادہ کرے گا۔ ہمارے آج کے اس سیشن کو مزید پرجوش اور پرکشش بنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر پرویز حیات۔ ڈاکٹر پرویز حیات نے دی انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز میک گل یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر صاحب نے انڈو پاک میں صوفزم کے تصور پر کئی تحقیق کی، جسے آج بھی وہ منفرد اور دلچسپ طریقوں سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کئی کینیڈین یونیورسٹیز میں بحیثیت استاد اپنی خدمات پیش کی، جن میں میک گل، ڈلہوزی، بشاپ اور سینٹ میری یونیورسٹیز شامل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے حالیہ دور میں آغا خان یونیورسٹی میں بھی دی ہیسٹ پروگرام میں بطور استاد اپنی خدمت پیش کی۔ ڈاکٹر صاحب کافی عرصے تک اطرب برائے پاکستان میں بطور ایچ آر ڈی پی لیڈ بھی اپنی خدمات پیش کرتے رہے ہیں۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب کانکارڈیا یونیورسٹی مونٹریال میں بھی ایک استاد کی حیثیت سے اپنی خدمت پیش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے کئی آرٹیکلز انسائکلوپیڈیاز، نیوز لیٹرز، میگزینز اور جرنلز میں شائع کیے گئے، جس سے آج بھی کئی لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ میری گزارش ہوگی ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ اس سیشن کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں اور اپنی ماہرانہ صلاحیتوں سے ہم تمام کے علم میں اضافہ کریں۔ اوور ٹو یو سر۔ صوفیزم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندا، بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ عزت بخشی، بہت اچھی طرح سے آپ نے مجھے متعارف کرایا۔ میں آپ تمام کے لیے یہاں کنکورڈیا یونیورسٹی سے اس کے لویلا کیمپس سے آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، اور میرے ساتھ یہاں جانی ہیں جو میری مدد کر رہے ہیں اس کو ریکارڈ کرنے میں اور مجھے گائیڈ کرنے میں کہ کس طرح سے ہم اس کو بہتر طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو جانی، شکریہ بہت۔ اینڈ اب ہم چلتے ہیں اس لفظ کی طرف کہ یہ صوفیزم ہے کیا۔ تو صوفیزم جو ہے نا، اس کے ازم کو دیکھتے ہیں۔ اب اس ازم کے ساتھ بہت ساری چیزیں لگا دیں اگر آپ، جو لگتی ہیں عام طور پر۔ سوشل لگا دیں گے تو سوشلزم ہو جائے گا، کمیون لگا دیں گے تو کمیونزم ہو جائے گا، اور آج کل تو پتہ ہے اسلام بھی لگا دیتے ہیں تو اسلامزم ہو جاتا ہے۔ تو اب ازم ہے کیا؟ ازم در حقیقت آئیڈیالوجی ہے۔ تو صوفی آئیڈیالوجی در حقیقت صوفیزم ہے۔ اب ہم اگر یہ جاننا چاہیں کہ صوفیزم ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے تو میں اب کیسے اسے سمجھوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسے کیسے سمجھیں۔ بہتر لفظ ہمارے پاس ایک اور ہے، اور وہ اگر میں 1 منٹ میں اس کو صاف کر کے پھر آتا ہوں آپ کی طرف۔
ہمارے پاس ایک اور لفظ ہے، وہ ہے تصوف. اب تصوف در حقیقت بہتر ہے، کیونکہ یہ اس سے مراد ایک پروسیس کی ہے. تو جو صوفی بننا چاہے وہ در حقیقت تصوف کے راستے پر چل پڑتا ہے. تو یہ در حقیقت تصوف ہے. تو صوفی کے راستے پر چلنا، صوفی بننے کے راستے پر چلنا تصوف ہے، اور اس سے بہتر لفظ نہیں ہو سکتا. یہ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ لفظ اس کے پاس زیادہ معنی ہے صوفیزم کی بجائے. اب یہ صوفی کہاں سے آیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت کہتے ہیں ہم جو جانتے ہیں کچھ لفظ، تو اس سے یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ اہل صفہ اہل صفہ کون تھے؟ یہ رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اور یہ جب سب اٹھ کے چلے جاتے تھے تو یہ ایکچولی اندر کی باتیں کرتے تھے رسول اللہ سے، اسپرچویلٹی ڈسکس کرتے تھے کہا جاتا ہے عموماً. اور صفہ کا مطلب یہاں پر پلر سے ہے کہ وہ جو مسجد میں ستون تھے، ان ستونوں کے ساتھ ٹیک لگانے والے لوگ جو بعد میں بیٹھ کر باتیں کریں، وہ اہل صفہ کہا جاتا تھا انہیں. ایک اور لفظ بھی ہے جو ہم جانتے ہیں، وہ ہے اخوان الصفہ، اخوان الصفہ. اب اخوان الصفہ جو ہے یہ یہاں پر پیورٹی کے سینس میں آیا ہے، بردرن آف پیورٹی. اب اخوان الصفہ ہم جانتے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی تھیں بہت ساری، اور ان کتابوں کو ایک انسائکلوپیڈک ورک جو تھا وہ لکھا گیا 9ویں صدی کے اندر، اور جگہ جگہ پھیلایا گیا. کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے چھپ کر لکھا، تو گویا اگین خفی چیزیں، لیکن زبردست انسائکلوپیڈیا تھا. تو اب یہاں کا لفظ جو پیورٹی ہے نا، وہ بڑا اہم ہے. تو اس پیورٹی کو اگر اس سے ملائیں تو پتہ چلتا ہے کہ صوفی جو ہے وہ اندر کی پیورٹی چاہتا ہے. میرے اندر جو ایسی باتیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، ایسی آلائشیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، وہ صاف ہو جانی چاہیے، اور میں جو ہوں وہ ایک صاف ستھرا میرا باطن ہو، صاف ستھرا میرا دل ہو، آئینے کی طرح سے ہو، اور ایسا ہو کہ میں اس میں جو ہے اپنے رب العزت کا دیدار کر سکوں. تو عام طور پر اسے گنوسس بھی کہتے ہیں، وہ حکمہ، وہ چیز جو حاصل ہو جائے اندر کی صفائی کے بعد، اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے. لیکن اینی وے یہاں پر آپ ایک چھوٹی سی تصویر دیکھ رہے ہیں. عموماً اس قسم کا آئیڈیا آپ کو ملے گا مڈل ایسٹ کے اندر کے صوفیہ اس طرح کے نظر آتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہی ہوں ہر جگہ، لیکن ایک عام طور پر امیج اس طرح کا ہے کہ بڑے سمپل، بڑے سادہ، بہت ہی کم چیزیں جو ہیں ان کے پاس ہوتی ہیں، اور وہ اس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو یہ در حقیقت صوفیزم کی کچھ باتیں ہیں. اب ہمیں آنا چاہیے کہ ایکچولی یہ ہے کیا، یہ تصوف ہے کیا، اور صوفی کیسے اس تصوف کے راستے پر چلتا ہے. تو ہم نے جو دیکھنے ہیں، ہم نے اس کے 4 سٹیجز دیکھنے ہیں. تو میں آپ کو جیسے
تو 4 اسٹیجز عموماً کہتے ہیں نا کہ یہ شریعہ ہے پہلا، دوسرا جو ہے وہ طریقہ ہے، تیسرا جو ہے وہ حقیقہ ہے، اور چوتھا جو ہے وہ معرفہ ہے۔ تو میں نے چلنا شروع کیا، چڑھنا شروع کیا، اور جب میں چڑھتا گیا تو فائنلی میں یہاں پہنچا۔ جب میں یہاں پہنچا تو میں نے اس کا علم حاصل کر لیا، معرفہ کا، اور جب میں نے اس کا علم حاصل کر لیا تو میں عارف ہو گیا۔ اس کا علم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عرف حاصل ہو جائے، تو میں عارف ہو گیا۔ میں یہاں جب تھا تو میں سالک تھا، میں نے راستہ اختیار کیا چلنے کے لیے، رائٹ؟ سیڑھیاں چڑھتا گیا، منازل میری جو ہیں وہ ہوتی رہی پوری، اور میں یہاں پہنچ گیا۔ اب یہ در حقیقت ماڈل نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کہیں گے پہلا ماڈل۔ اور پتہ کیا، سیڑھی کو عربی میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ معراج کہتے ہیں۔ تو یہ ایکچولی تصوف کی معراج ہے، تصوف کی سیڑھی ہے نا؟ اور معراج کا لفظ جو ہے وہ جیسے ہم جانتے ہیں رسول اللہ معراج پہ گئے تو عروج ہوا، تو یہ عروج کی طرف جانا ہے، تو وہ عروج کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے وہ سیڑھی کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس ماڈل 1 میں خاصیت کیا ہے، کیا خوبی ہے اس کی؟ وہ یہ ہے کہ بہت سارے صوفی طریقے اس کو مختلف طریقے سے سمجھتے ہیں، اور وہ ایکچولی ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں ڈائیورسٹی ہے۔ کیسی ڈائیورسٹی ہے؟ کچھ صوفی طریقے کہیں گے کہ اگر میں یہاں ہوں تو پھر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، رائٹ؟ اور پھر اگر میں یہاں آ گیا تو پھر مجھے اس کی بھی ضرورت نہ رہی، اور اگر میں یہاں آ گیا تو پھر مجھے اس کی بھی ضرورت نہ رہی، کیونکہ میں نے ان کو چھوڑ دیا اور چھوڑتا چلا گیا، رائٹ؟ یہ کچھ صوفی طریقے کہتے ہیں، تمام نہیں کہتے۔ کچھ صوفی طریقے کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، در حقیقت جو چیز میں نے یہاں حاصل کی، جو چیز میں نے یہاں حاصل کی، جو چیز میں نے یہاں حاصل کی، وہ ساری چیزیں میرے پاس ہوتی ہیں، یہاں تک لے کے آتا ہوں میں۔ تو ایک طرح سے میرے پاس جو نالج ہے، جو ایکسپیرینس ہے، وہ یہاں پر ملا، یہاں پر ملا، یہاں پر ملا، یہاں ہے، اور وہ کہیں جاتا نہیں ہے۔ تو میں جب معرفہ میں ہوتا ہوں تو میرے پاس شریعہ بھی ہوتی ہے، طریقہ بھی ہوتی ہے، حقیقہ بھی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں میرے پاس ہوتی ہیں۔ تو بہت انٹرسٹنگ ہے اس لحاظ سے کہ یہ 2 اسکولز تو بہت کلیئرلی نظر آتے ہیں ہمیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان اسکولز کے اندر بھی ڈائیورسٹی ہے، یہ بھی اسکولز مختلف طرح سے سمجھتے ہیں ان چیزوں کو۔ تو کافی سارے صوفی اسکولز کہیں گے اور شریعہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم تو اب حقیقہ پہ ہیں، ہم تو اب معرفہ پہ ہیں۔ بہت سارے صوفی اسکولز کہیں گے نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، شریعہ اب بھی ہے ہمارے پاس، اور طریقہ اب بھی ہے، اور ہم معرفہ پہ ہیں، تو کیا ہوا، لیکن ہم وہ ساری چیزیں اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کس طرح یہ چاروں اسٹیجز جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور پھر کہیں پر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جب ایک جگہ پہنچ گئے تو پچھلی چیزوں کو بھلا دو، ختم ہو گئی بات، تھے ہم وہاں ایک زمانے میں تھے، اب نہیں ہیں۔ میں پہلے کلاس 1 میں بیٹھا کرتا تھا، اب میں نہیں بیٹھتا، اب میں یونیورسٹی میں بیٹھتا ہوں، اب میں یونیورسٹی کے اندر پڑھاتا ہوں، رائٹ؟ اب میں میرا مقام جو ہے وہ اس مقام سے الگ ہو گیا ہے۔ اور کچھ کہیں گے کہ نہیں، یہاں پہنچا ہوں تو اس کے اندر یہ والی چیز ہے، مجھے جو یہاں سکھایا گیا تھا وہ کہیں نہیں گیا، مجھے جو یہاں سکھایا گیا تھا وہ کہیں نہیں گیا۔ تو یہ مختلف لوگ اپنی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا ماڈل 1۔ اب ہم آتے ہیں ماڈل 2 پہ، جو ہمارے لیے بڑا اہم ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے جو ہے وقت دیجئے، میں اس حصے کو کلیئر کروں گا اور پھر ہم ماڈل 2 پہ آئیں گے۔ ہم دائرہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، پرفیکٹ قسم کا دائرہ، مے بی
میں بھی پرفیکٹ نہ بنے، لیکن یہ دائرہ بن گیا، اچھا دائرہ ہے. اب اس کے اندر دائرہ بنانے کے لیے عام طور پر ہم نقطہ استعمال کرتے ہیں اور نقطے سے پھر دائرہ جو ہے بنایا جاتا ہے. تو یہ ماڈل 2 ہے صوفیزم سمجھنے کے لیے. ماڈل 1 تو آپ نے دیکھا، یہ والا سیڑھیوں والا. اب یہ ماڈل 2 ہے. یہ ماڈل 2 ہم نے سید حسین نصر کی کتاب آئیڈیلز اینڈ ریالٹیز سے پک کیا ہے، اور ہم نے جو کچھ اس نے وہاں بتایا ہے اس کے حساب سے ہم ڈرا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ڈرائنگ اس کے تھاٹ کے مطابق ہے، اور یہ ماڈل جو ہے کافی کچھ ہمیں سمجھا دے گا. اب نقطہ در حقیقت کیا ہے؟ نقطہ در حقیقت حقیقہ ہے. ٹھیک ہے، یہ حقیقت کو جاننے کے لیے میں جو ہوں یا ایک صوفی جو ہے وہ داخل ہوگا اس دائرے میں. ٹھیک ہے، وہ جائے گا اس دائرے کی طرف. تو دائرے کا جو یہ حدود ہیں، یہ جو بتاتی ہیں کہ یہ حدود ہیں اس کی، یہ در حقیقت کیا ہے؟ صوفیزم کی پہلی سٹیج ہے، اور یہ ہے شریعہ. ٹھیک ہے، تو نصر کہتا ہے کہ پہلے شریعہ میں آنا پڑے گا، شریعہ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اسلام کو قبول کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد راستے پہ چلنا ہوگا. یہ ہیں سارے راستے. کہیں سے بھی چلا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ سارے ریڈیس جو ہیں وہ بالکل برابر ہیں، تبھی یہ سرکل پورا صحیح ہوتا ہے. سرکل پرفیکٹ جب ہوتا ہے کہ جب یہ سارے ریڈیس برابر ہوں. تو یہ سارے ریڈیس برابر ہیں، راستے سارے ایک جیسے ہی ہیں. تو صوفی جو ہے وہ اس پہ کھڑا ہو جائے گا اور کوئی ایک راستہ اختیار کرے گا. تو اگر وہ یہ راستہ اختیار کرتا ہے یہاں پہنچنے کے لیے، تو در حقیقت یہ راستہ جو ہے وہ ہم اس کو طریقہ کہتے ہیں، طریقہ کہیں گے. ٹھیک ہے، شریعہ پہلے یہاں آیا، پھر راستے پہ چلا، راستے پہ چلا تو پہنچ گیا حقیقت پہ. ٹھیک ہے، اب جب حقیقت پہ پہنچ گیا تو حقیقت اس پہ واضح ہو گئی، حقیقت اس کے سامنے روشن ہو گئی، تو حقیقت کو جاننے لگا. تو جب حقیقت کو جاننے لگا تو در حقیقت وہ اس نقطے کی پہچان ہو گئی اس کو، اور یہ نقطہ جو ہے جہاں پر اس کی یہ پہچان ہوئی ہے اسے اس کا عرف حاصل ہوا، اسے اس کی معرفہ حاصل ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ معرفہ ہے. اس نقطے کی خوبی یہ ہے کہ جو اس نقطے پہ پہنچ جائے اس نے سارا علم حاصل کر لیا، اس نے در حقیقت عرف حاصل کر لیا. تو اس نقطے کے بارے میں کہا گیا ہے نا، بلے شاہ کہتے ہیں کہ ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، رائٹ. اور پھر کہیں ایک جگہ اور بھی آپ کو لٹریچر میں ملے گا، گنانک لٹریچر میں بھی ہے اور دوسرے لٹریچر میں بھی ہے، کہ ایک نقطہ معرفت کیرا، رائٹ. تو یہ معرفت کا نقطہ ہے کہ جہاں پہنچ جانے کے بعد عرف حاصل ہو جاتا ہے، رائٹ. ایک نقطہ حاصل ہو گیا، پوری یہ دنیا حاصل ہو گئی. پورا یہ صوفیزم گویا اس ایک نقطے کے اندر بند ہے، رائٹ. کوزے کے اندر بند ہے. سارا جو ہے راز اس کے اندر ہے. خوبی یہ ہے کہ اس پہ چلا جائے اور اس پہ پہنچا جائے. تو اب ہم چونکہ یہاں آ گئے ہیں، ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ماڈل کیا ہے، تو اب ہم در حقیقت اس ماڈل کو جو ہے وہ اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم اس کے طریقہ پہ جائیں گے، ہم اس کی راہ دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ راستے پہ کیسا چلا جاتا ہے. تو نمبر ایک چیز جو راستے پہ چلنے کی ہے، جس کی ضرورت ہے ہمیں، وہ اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہم مرشد کے پیچھے چلیں.
تو یہیں پر ہی، یہاں پر جہاں میں نے سفر شروع کیا، آغاز کیا، میں نے ایک مرشد کو ڈھونڈا، مرشد کو پہچانا اور پھر مرشد کے پیچھے چل پڑا. رائٹ؟ وہ مرشد مجھے گائیڈ کرتا ہوا لے گیا نقطے تک. تو اب ہم بات کریں گے مرشد کی، کہ مرشد کون ہے اور مرشد کیا ہے. تو در حقیقت مرشد جو ہے اس کے کئی نام ہیں. مرشد کے نام اگر ہم دیکھنے جائیں تو اس کو ہم الانسان الکامل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم مرشد کو گائیڈ بھی کہتے ہیں انگریزی میں. ٹھیک ہے. ہم مرشد کو ایک اور اچھی چیز کہتے ہیں ہندو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں، اور وہ جوگی. اب جوگی جس نے جوگ لیا ہو، جس نے ساری باتیں بھلا دی ہوں، سب چیز جو ہے وہ چھوڑ دی ہو، دنیا کو چھوڑ دیا ہو، دنیا کا در حقیقت اس کے اندر حب نہ رہے، اسے دنیا کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہے، وہ ہے دنیا میں، لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے دنیا کے لیے، لیکن دنیا کا حب نہیں ہے اسے. وہ جوگی ہے، اس کا کنیکشن اس اصل کے ساتھ ہے، اور بس وہ اسی جوگ کے اندر خوش ہے. یہ لفظ کافی انشا جی نے بھی استعمال کیا ہے، جوگی. اور جوگی جو ہے وہ ویسے ہندو پاک کے اندر خاصا استعمال ہوا ہے. تو یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے جو ہم نے اس کانٹیکسٹ میں دیکھی. ایک اور اس کا لفظ جو ہے نا وہ انٹرسٹنگ ہے، وہ ہے فقیر. جوگی اگر سنسکرت کا لفظ ہے تو فقیر جو ہے وہ فارسی، اردو، عربک خاص طور پر، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ فقر جو ہے وہ میرا فخر ہے. الفقر فخری. تو پاورٹی از مائی پرائڈ. تو پاورٹی از مائی پرائڈ حدیث ہے رسول اللہ کی. تو اگین پرفیکٹ جوگی، پرفیکٹ فقیر. ٹھیک. اب فقر پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. داتا گنج بخش نے، حجویری نے اپنی کتاب کے اندر کشف المحجوب کے اندر بھی لکھا ہے. اور بھی بہت ساری صوفیانہ کتب ہیں جس کے اندر عین الفقیر بڑی مشہور کتاب ہے بعد میں ہندو پاک کے اندر. تو کافی کچھ لکھا جا چکا ہے اس پہ. پرفیکٹ جوگی، پرفیکٹ فقیر کون ہے؟ تو پرفیکٹ جوگی، پرفیکٹ فقیر جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کون ہے. وہ در حقیقت اور کوئی نہیں ہے، لیکن ہم اس پہ آتے ہیں تھوڑی سی دیر میں. اس سے پہلے ہم جو ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ راستہ کیا ہے. میں جوگی اور فقیر کی بات کرتا ہوں جب ہم فقر کو لے چلتے ہیں کہ فقر کہاں آتا ہے راستے میں. تو یہ پرفیکٹ جوگی جو ہے وہ مجھے لے چلا، پرفیکٹ فقیر مجھے لے چلا، الانسان الکامل مجھے لے چلا اس راستے پہ. اب یہ راستہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو چلیں ہم راستہ دیکھتے ہیں کہ یہ راستہ کیا ہے. تو آئیے ہم راستے کو دیکھیں. تو یہ 7 نمبر آپ نے دیکھا ہے اس پہ سلائیڈ پہ، اور یہ 7 اسٹیجز ہیں طریقہ کی. ٹھیک ہے. تو آئیے ذرا سا ہم طریقہ کو پہچانیں کہ طریقہ ہے کیا. ٹھیک ہے. تو در حقیقت طریقہ بگن ہوتا ہے کویسٹ سے. تو جد و جہاد. ٹھیک ہے. اور پھر کویسٹ کے بعد لو ہے، محبہ، اور پھر تیسرا ہے نالج، چوتھا ہے ڈیٹیچمنٹ،
पांचवा है यूनिटी, और छठा है bewilderment. और आखिरी है annihilation. ये 7 स्टेजेस हैं. तो इन 7 स्टेजेस को हम फिर आएंगे और फिर इनको पहचानेंगे. सिर्फ आपको मैंने बताया है इस वक्त के तरीका का, जनरली स्पीकिंग ये आइडिया है, ठीक है. तो हम आएंगे बाद में. अब वो इन स्टेजेस की बातें जब करता है ना, तो इकबाल दर हकीकत एक बड़ा अच्छा शेर कहता है. वो कहता है कि तू अभी रह गुजर में है, मंजिल न कर कबूल. ये मंजिलात, ये मनाजिल हैं, ये सारे मनाजिल हैं, राइट. और फिर कभी कहता है कि कैद मकाम से गुजर, राइट. ये कैद मकाम हैं, कैद मकामात हैं, ठीक. तू अभी रह गुजर में है, कैद मकाम से गुजर. तू रह नवर्द शौक है, मंजिल न कर कबूल. तो ये दो मैं आधे शेर बता रहा हूँ, 2 मिसरे बता रहा हूँ, अलग अलग नज़मों से हैं. एक है कि तू रह नवर्द शौक है, मंजिल न कर कबूल. तो ये मनाजिल की बात हो रही है. और दूसरे में कहता है कि तू अभी रह गुजर में है. ये तरीका रह गुजर है, कैद मकाम से गुजर. ये सारे कैद मकाम हैं, यहाँ रुक जाता है इंसान, राइट. तो हम अभी आएंगे इस पे और बात करेंगे कि ये क्या है, ठीक है. तो वापस आइए, यहां मैंने दर हकीकत शुरू करना है अपना सफर. और ये कौन है? यहां पता है आपको, ये कहा था ना मैंने, यहां मैंने मुर्शिद को पकड़ा और ये मुर्शिद के हाथ पर मैंने बैयत की. मुर्शिद के हाथ पर मैंने बैयत की और इसके बाद मैं इन मकामात की तरफ चला, ठीक. ये अब इसने, मुर्शिद ने मुझे पकड़ा और मुर्शिद मुझे ले चला. बैयत जब की तो मैंने उससे कहा कि मैं तेरे पीछे चलूंगा और तू मेरा ख्याल रखना. तो वो मेरा ख्याल रखता है और मैं उसके पीछे चलता हूं, ठीक है. तो ये दर हकीकत छोटी सी कहानी मुर्शिद और उसके मुरीद की है. तो अब यहां पर मुर्शिद और मुरीद दोनों इकट्ठे हुए हैं और मुर्शिद और मुरीद चल पड़े हैं, ठीक है. तो अगर आप देखें यहां तो आपको पता चलेगा कि यहां मैंने जो स्लाइड आपको दिखाई है, उस स्लाइड में ये बताया गया है कि मुर्शिद जो हैं वो कितने किस्म के होते हैं. इकसाम है मुर्शिदों की भी. सूफी मास्टर की इकसाम है. तो सूफी मास्टर जो हैं वो एक बड़ी अच्छी एक्चुअली कहावत है, हिकायत है. ये बाबा लाल दास दारा शिकोह को बताता है. दारा शिकोह आपको पता है ये शाहजहां का बड़ा बेटा था, जो खुद सूफी था, कादरी सूफी. और बाबा लाल दास जोगी है. तो बाबा लाल दास के साथ बैठ के ये गुफ्तगू करता रहता है और इसकी डायलॉग्स जो हैं वो खासे मशहूर हुए बाद में. लेकिन एक किताब में दारा शिकोह जो है अपने हसनातुल आरिफीन के अंदर वो लिखता है कि लाल दास ने मुझे कहा कि 4 किस्म के मुर्शिद होते हैं. अब एक मुर्शिद तो गोल्ड है, दूसरा मुर्शिद, दूसरी किस्म जो है मुर्शिद की, वो इलाइज़र है. तीसरी किस्म जो है वो उसका जो
Sorry, can we pause? تیسری قسم جو ہے وہ سندل ووڈ ہے. اور چوتھی قسم جو ہے وہ مشال ہے, ٹارچ. تو پہلی قسم جو ہے وہ کہتا ہے گولڈ جو ہے نا بالکل صاف ہے, پیور ہے. صوفی بننا چاہتا ہوں اس لیے کہ میں صاف ہو جاؤں اندر سے, بالکل رائٹ, بالکل پاکیزہ ہو جاؤں. اور وہ پاکیزگی کی حد یہ ہے کہ کوئی ملاوٹ, کوئی آلائش نہ رہے. تو یہ گولڈ کی طرح سے ہوتا ہے. اس مرشد کے پاس بیٹھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا پیور آدمی ہے یہ, اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے. یہ کتنا سادہ ہے لیکن کتنا مطلب اس لیول پر پہنچا ہوا ہے. خود اس کی بات چیت, اس کا عمل بتاتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ ممتاز ہے دوسروں میں. تو یہ گولڈ ہے. دوسری قسم جو ہے وہ الائزر کی ہے. الائزر کی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی بھی میٹل کو لگ جائے اسے سونا بنا دیتا ہے, رائٹ. لگ جائے تو سونا بنا دیتا ہے, اگر یہ مل جائے اور پھر یہ لگ جائے, ٹھیک ہے. تو یہ دوسری قسم ہے ایسے مرشدوں کی کہ جو ہاتھ لگاتے ہیں, جو ساتھ رہتے ہیں, تو وہ اپنے ساتھ والے کو بھی سونا بنا دیتے ہیں. وہ خود تو ان میں ایک طاقت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بدل دیں. تیسری قسم یہ ہے کہ وہ سندل ووڈ کی طرح سے ہوتے ہیں. جیسے سندل ووڈ کا درخت ہے تو اس درخت کے ارد گرد جتنی اور چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اسی خوشبو کے اندر ہوتی ہیں. سندل ووڈ کی خوشبو جو ہے وہ اتنی زیادہ انفلوئنس کرتی ہے ماحول کو کہ ہر چیز جو ہے وہ مہکنے لگتی ہے اس سندل ووڈ کے درخت کی وجہ سے. اور دوسرے درخت جو ہیں وہ اس کی خوشبو اپناتے ہیں. لیکن سب سے اعلیٰ جو ہے وہ ہے کہ وہ مشال کی طرح سے ہے, ٹھیک ہے. تو مشال جو ہے وہ اگر لگ جائے کسی کو, چھوٹی صورت جو ہے وہ کینڈل کی ہے. تو یہ کینڈل, یہ اگر چھوٹی ہے تو کینڈل, بڑی ہے تو مشال, ٹھیک. تو یہ کینڈل اگر کسی دوسری کینڈل کو لگ جائے, رائٹ, جو جلی ہوئی نہ ہو, تو اس کو جلا دیتی ہے. اور دوسری کینڈل تیسری کو, چوتھی کو, پانچویں کو, چھٹی کو. تو کینڈلز روشن ہونے شروع ہوتی ہیں. تو ہزاروں لاکھوں کینڈلز ایک کینڈل سے, اس ایک کینڈل سے روشن ہو سکتی ہے, رائٹ. تو یہ خوبی ہے ایسے مرشد کی جو اس طرح کا ہوتا ہے. وہ ہزاروں لاکھوں کو جو ہے وہ روشن کر دیتا ہے, ان کے دلوں کو روشن کر دیتا ہے, ان کے اندر کو روشن کر دیتا ہے, ان کے باطن کو روشن کر دیتا ہے. تو ایسا مرشد مجھے چاہیے جس کے ہاتھ پر میں یہاں بیعت کروں تو پھر میں طریقہ اختیار کروں. اب یہ طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے, رائٹ. تو یہاں مرشد کی قسمیں تھوڑی سی اور انٹرسٹنگ چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. تو یہ آپ نے سنا ہوگا اس قوالی کو, میں جانا جوگی دے نال, جوگی میرے نال نال, رائٹ. میں جوگی دے نال نال, میں جوگی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. یہ جوگی مجھے مل جائے, یہ مرشد مجھے یہاں مل جائے تو میری تو دنیا بدل جائے, رائٹ. کیونکہ وہ تو اس طرح سے ہے نا, وہ تو ان قسموں میں سے ایک قسم ہے. میری دنیا بدل جائے, وہ جوگی مجھے مل جائے تو میں تو اپنا جو ہے ہر چیز قربان کر دوں اس پر, میں اپنے آپ کو قربان کر دوں اس پر, وہ اگر مجھے مل جائے. لیکن یہ کون ہے, یہ جوگی ہے کون؟ میں نے پہلے بتایا, پرفیکٹ جوگی, پرفیکٹ مرشد, پرفیکٹ فقیر. یہ ہمارے پاس جو عام کہانیوں میں اور عام لٹریچر کے اندر, صوفی لٹریچر کے اندر, اور جسے پھر اس قوالی کے اندر بھی استعمال کیا گیا ہے کہ وہ جوگی رسول کی ذات ہے, وہ رسول ہے. پرفیکٹ جوگی وہ ہے, وہ اس کے گلے میں اللہ کی مالا ہے, وہ اس کے قدم جو ہیں وہ اوپر پہنچے اس مقام پر جو یہ مقام ہے حقیقہ کا, وہ وہاں پہنچا, رائٹ.
وہ جوگی جو ہے وہ مجھے مل جائے تو میں سب چھوڑ کے چل پڑوں. میں جانا جوگی دے نال, رائٹ, جوگی میرے نال نال, رائٹ, میں جوگی دے نال نال. تو یہ بہت اچھی قوالی جو ہے وہ ہم سنتے ہیں. تو پھر اس کے بعد اسی مقام پر ہم کچھ اور بھی چیزیں دیکھتے ہیں, رائٹ. جیسے مثال کے طور پر یہاں کس نے سب کچھ اپنا چھوڑ دیا, سب کچھ اپنا گنوا دیا, کہا کہ یہ کیل و کال, جبہ و دستار, یہ سب فضول تھا میرے لیے. اور یہ رومی تھا, رائٹ. رومی جو ہے 1207 سے 1273-74 جو ہے وہ یہاں اس کی تاریخ ہے, رائٹ. تو اس زمانے کے اندر 13ویں صدی کے اندر رومی زبردست جائنٹ ہے صوفیہ کے اندر. اس کی کتابیں جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں, اسپیشلی مثنوی بہت پاپولر ہوئی ہے. انگریزی کے اندر منظوم ہے, رائٹ, لیکن غضب سے ہے کہ جس طرح سے اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے, جس طرح اس کی حکایتیں مشہور ہوئی ہیں, جس طرح سے اس کو پاپولیرٹی ملی ہے, تو کہاں کس کے ساتھ چل پڑا. اتنا فقیہ, اتنا عالم, جب جبہ پہنا ہوا اور دستار اتنی بڑی, اور اس کا مقام کچھ اور تھا. تو وہ چل پڑا جس کے پیچھے. وہ کون تھا؟ وہ یہ شمس تبریز, وانڈرر, رائٹ, درویش, رائٹ, فقیر, رائٹ. اس کے پیچھے چل پڑا, چھوڑ دیا سب کچھ, کیونکہ یہ پرفیکٹ ماسٹر ملنے کے بعد ہوتا ہے. بلے شاہ, شاہ عنایت مل گیا, چھوڑ دیا سب کچھ. شاہ عنایت سب کچھ ہے میرا, رائٹ. نچ کے یار مناند ہے, رائٹ. ڈانس کروں گا اور میں ناچ کے اپنے یار کو مناؤں گا. میرا یار جو ہے عنایت شاہ, اگر وہ خوش ہو جائے تو میری دنیا سنور جائے. تو یہ مرشد اور مرید کی باتیں ہیں. مرشد اور مرید کا ذکر یہ ہے. اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کہ مرشد جو ہے وہ اس کو ہاتھ پکڑ کے لے چلتا ہے. بڑا پیارا سسٹم جو ہے وہ آپ بعد میں بھی دیکھیں گے. اس کو جاوید نامہ کے اندر رومی مرشد بنتا ہے اقبال کا, اور اقبال کو وہ لے چلتا ہے. تو یہاں پر در حقیقت اقبال اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اس کا مرید ایک طرح سے ہوں, وہ میرا مرشد ہے, وہ مجھے لے چلتا ہے. بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو سمجھنے جیسی ہیں. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. تو کہاں آئے ہم آئے ایک اور شخصیت پہ, اور یہ شخصیت بڑی پیاری ہے. تو مجھے تھوڑا سا اس بورڈ کو کم کرنے دیں اور پھر میں واپس آتا ہوں, ٹھیک ہے. تو ہم اب ایک اور شخصیت پہ آتے ہیں, اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ شخصیت جو ہے وہ عطار کی شخصیت ہے. عطار نے کتاب لکھی منطق الطائر. منطق الطائر جو ہے نطق سے نکلا ہے, منطق باتیں کرنا. طائر پرندے ہیں, پرندوں کی باتیں, مطلب یہ کہ کانفرنس آف دا برڈز ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے, بہت زیادہ پاپولر ہے, بہت زیادہ جو ہے وہ استعمال میں آئی ہے یہ کتاب, اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حکایتیں ہیں. اور عطار اگر آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ عطار جو ہے وہ رومی سے کچھ عرصہ پہلے کا ہے. کہتے ہیں کہ عطار کی ملاقات رومی سے ہوئی تھی. تو حکایات کا جو سلسلہ ہے نا وہ آپ کو منطق الطائر میں ہی ملے گا اور پھر مثنوی میں ہی ملے گا. تو یہ اسٹائل ہے اس دور کا, اس طرح سے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے, اس طرح سے لوگوں کو بتایا جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی کہانیوں سے, چھوٹی چھوٹی حکایتوں سے بتاتے ہیں. تو یہ جو 7 اسٹیجز میں نے آپ کے سامنے رکھے نا, یہ کہیں اور سے نہیں لیے, میں نے منطق الطائر سے لیے. یہ 7 وادیوں کی بات کرتا ہے. تو میں نے سوچا یہ بڑا اچھا طریقہ ہے طریقہ سمجھنے کا, کہ ہم طریقہ ہے طریقہ سمجھنے کا, دونوں چیزیں ساتھ استعمال میں آتی ہیں. تو یہ بڑا اچھا ایک طرح سے ہمارے پاس میتھڈالوجی ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ 7 وادیاں یا 7 ویلیز کیا ہیں, اور کیسے یہ 7 منازل, رائٹ, اور 7 قید مقام قیود کیا ہیں.
تو ان کو ہم سمجھیں. تو بات کر رہے تھے ہم یہ 7 ویلیز کی، 7 وادیوں کی. تو جس طرح سے یہ ہمیں بتاتا ہے، جیسے ذکر کرتا ہے، تو شروعات یہ اس طرح سے ہوتی ہے یہاں کہ یہ پرندے یہاں بیٹھے ہیں اور پرندے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ساری کمیونٹیز جو ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ہیڈ ہے اور کوئی نہ کوئی ان کا بادشاہ ہے. ہمارا کون بادشاہ ہے؟ ہمارا بھی کوئی بادشاہ ہوگا، تو ہمیں جانا چاہیے، اس بادشاہ کے دربار میں جانا چاہیے. تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے وہ کون ہے، رائٹ. تو وہ در حقیقت ان کو کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں لے چلوں اس کے پاس. تو یہ کہتے ہیں تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ یہ ہپو ہے، ہپو ہدہد. ہدہد جو ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ چلو میں لے چلتا ہوں تم کو. تو کہ تم میں ہم میں کیا فرق ہے؟ تم بھی پرندے ہو، ہم بھی پرندے ہیں. میتھیکل برڈ ہے ویسے یہ. تو یہ جب ان کو کہتا ہے کہ ہاں مجھ میں اور تم میں فرق ہے، میرے سر پہ تاج ہے، میرے سر پہ کلغی ہے، تو کون سی بڑی بات ہے؟ تو بڑی بات یہ ہے کہ اس سے میرے پاس نالج ہے، اس سے میری آنکھیں روشن ہیں، اس سے میں اتنی دور دیکھ سکتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو. تو فرق جو بتاتا ہے نا وہ یہ ہے کہ جو میں دیکھ سکتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے ہو. جو مجھے علم ہے راستے کا وہ تمہیں نہیں ہے. تو مرشد کے پاس وہ علم ہے، مرشد کے پاس وہ آنکھ ہے، مرشد کا باطن اتنا صاف ہے، اتنا چمکتا ہے، اتنا کچھ ہے اس کے اندر جو میرے پاس نہیں ہے. میں مرید ہوں، ہزاروں لاکھوں مرید ایسے ہیں، ان کے پاس نہیں ہے، رائٹ. لیکن مرشد کے پاس ہے. ہدہد کے پاس، ہدہد کہتا ہے کہ میرے پاس ہے، چلو چلو میں لے چلتا ہوں. تو اب تک تو باتیں کر رہے تھے کہ چلنا چاہیے، جانا چاہیے، بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھیں. اب جب اس نے کہا کہ چلو عمل کا وقت ہے تو سب کو بہانے یاد آئے. یہاں پر ہم اپنی شکلیں دیکھ سکتے ہیں ان باتوں کے اندر کہ کیسے وہ پرندے اس کے ساتھ اپنے ایکسکیوزز کرتے ہیں، ایکسکیوزز دیتے ہیں کہ میں بہت ویک ہوں، میں بہت چھوٹا ہوں، میں کیسے جاؤں گا تمہارے ساتھ. تو ہر طرح کے پرندے یہاں پر اس کے ساتھ باتیں کرتے. میں اپنے آپ کو بہت صاف رکھتا ہوں، بہت صاف رکھتی ہوں، پانی میں رہتی ہوں، کبھی میں پانی سے باہر نہیں نکلی، میں کیسے چلوں تمہارے ساتھ. ایک کہتا ہے میں یہاں بیٹھ کر بڑے بڑے خزانوں کے اوپر بیٹھتا ہوں، تو میں کیسے چلوں تمہارے پاس. ایک کہتا ہے کہ میں جس کے سر پہ بیٹھ جاؤں ہما تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے. اب میں تو بہت ہی زیادہ اہم ہوا نا، تو میں کیسے چلوں تمہارے پاس ساتھ. تو گویا ہر برڈ جو ہے اس کی اپنی ایک دنیا ہے اور اس کے لیے وہ دنیا بڑی اہم ہے. جیسے ہماری اپنی دنیایں ہیں، ہمارا بزنس ہے، ہمارا علم ہے، نالج ہے، یونیورسٹیاں ہیں، ہمارے جو ہیں بچے ہیں، ہماری فیملیز ہیں، ہماری اور بھی چیزیں ہیں. ہم ان کو چھوڑ کے کیسے چل پڑیں، رائٹ. اور یہ کہتے ہیں چلو چھوڑو سب پیچھے، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں لے چلتا ہوں. اور وہ چل پڑتے ہیں اور وہ وادیوں سے گزرتے ہیں. انٹرسٹنگ یہی ہے کہ ان وادیوں سے گزرنا بھی ضروری ہے اور پھر ان وادیوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. ان وادیوں سے گزرتے ہوئے اگر اس کے ساتھ رہ گئے تو پھر سمجھو وہیں رہ گئے، آگے نہیں چل سکے، اسے ہی سب کچھ اپنا سمجھ لیا. تو یہ قید مقام ہے. اب وہ کہانیاں ہیں اس کے اندر، بڑی اچھی اچھی کہانیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی. ایک حکایت میں آپ کو سنا دیتا ہوں، شاید آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو تو آپ اسے پڑھیں اٹھا کے. انگریزی میں مل جاتی ہے کانفرنس آف دا برڈز، اور آئی تھنک اردو میں بھی شاید ترجمہ ہو چکا اس کا، اور ترجمہ ہے، اس کے تراجم کافی سارے ہیں. تو کہانی جو ہے وہ یہ ہے انٹرسٹنگ کہ حقیقت جو محبہ ہے، حقیقت میں اگر محبہ ہو، عشق حقیقی اگر ہو تو وہ کتنا ڈفرنٹ ہوتا ہے، رائٹ.
تو پروانوں کی اور بات کرتا ہے کہ پروانے ایک جگہ بیٹھے تھے اور مکھی آ گئی کہیں سے. بی مکھی نے دیکھا کہ پروانے بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں تو کہا کہ تم میں اور مجھے فرق کیا ہے؟ تم جو اتنے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو, بہت اپنے آپ پہ فخر کرتے ہو, ناز کرتے ہو, فرق کیا ہے تم میں اور مجھ میں؟ تم بھی اس طرح سے اڑتے ہو, میں بھی اس طرح سے اڑتی ہوں. تو کہا کہ ہاں صحیح بات ہے. آج شام کو ہم جا رہے ہیں جگہیں دیکھنے کہ کہاں کہاں روشنیاں ہیں, کیونکہ ہم تو روشنیوں کے دیوانے ہیں, تو تم بھی چلنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد بی مکھی بھی چل پڑی شام کو. جب وہ نکلے تو بی مکھی ساری جگہوں کو کی سیر کر کے آ گئیں, آ کے وہیں اسی ٹھکانے پہ بیٹھی جہاں سارے پروانے یہاں سے چلے تھے یہ سب. تو پروانہ کوئی بھی نہیں آیا واپس لوٹ کے. تو یہ بیٹھی تھی, دیر ہو گئی, خاصی دیر ہو گئی. تو ایک دو پروانے جو وہاں سے گزر رہے تھے وہ آئے, انہوں نے کہا کہ کیوں بیٹھی ہو یہاں, کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ ہم سب پروانے اور میں, ہم سب ایک ساتھ نکلے تھے. میں تو گھوم گھام کے آ گئی, مجھے تو پتا ہے شہر میں کہاں کہاں روشنیاں ہیں. یہ اڈاپٹیشن ہے. میں اپنی زبان میں آپ کو ایک حکایت سنا رہا ہوں. مرچ مسالہ میرا ہے, باقی اصل حقیقت اندر سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں خود. لیکن حقیقت میں یہی کہانی ہے, تو اس کا بیانیہ میرا ہے. تو وہ بی مکھی جو ہے وہ کہتی ہے کہ وہ آئے نہیں ابھی تک. تو ان پروانوں نے کہا کہ یہی تو فرق ہے تم میں اور ان میں. ہم اگر جاتے ہیں اور ہمیں روشنی مل جائے تو ہم پلٹ کے نہیں آتے ہیں. عشق حقیقی مل جائے تو پھر سب بھلا دیتا ہے. عشق عقل بھلائے مور صاحب, رائٹ. عشق اگر مل جائے تو پھر عقل کہاں رہتی ہے, پھر عقل کام نہیں کرتی. پھر جو ہے وہاں ریزن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, پھر وہ اس میں کود پڑتا ہے. آتش نمرود میں عشق, رائٹ. اقبال نے کہا نا, کود پڑا آتش نمرود میں عشق. تو یہ عشق ہے کہ عشق جو ہے وہ بھول جاتا ہے سب کچھ. تو یہ اس طرح کی کہانیاں آپ کو ملیں گی. اس کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ چٹکلے حکایتیں. تو اینی وے, کویسٹ کی پہلی وادی ہے جہاں انسان جو ہے وہ چاہتا ہے, اسے جدوجہد کرتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچے. مقام, دوسرا مقام عشق کا ہے. عشق ہوتا بھی ہے اور پھر عشق سے آگے گزرا جاتا ہے, چلا جاتا ہے آگے, رائٹ. پھر اس عشق کے ساتھ نالج ملتا ہے. نالج پھر بھی رکا نہیں جاتا. اس نالج کا حصول ٹھیک ہے, لیکن اس سے پھر آگے چلا جاتا ہے. آگے جاتے ہیں تو ڈیٹیچمنٹ ہے. اب دیکھیے, عشق میں اٹیچمنٹ ہے, رائٹ. نالج میں اٹیچمنٹ ہے, اور یہاں اس مقام پر ڈیٹیچ کرنا ہے. اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے الگ کرنا ہے, چھوڑ دینا ہے. بالکل کچھ بھی نہیں چاہیے یہاں, رائٹ. ڈیٹیچ کرنا ہے. وہ سارے جو باتیں ہیں انہیں ختم کرنا ہے. سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ سب جو ہے ٹیمپرری ہے. اصل حقیقت ایک ہی ہے جس کی طرف میں جا رہا ہوں. یہ سب عارضی ہے. ان عارضی چیزوں کو کیا لے کے چلنا ہے میں نے. تو یہاں وہ سب ڈیٹیچمنٹ ہے. اور پھر اس کے بعد جب یہ ڈیٹیچمنٹ ہوا نا, تو پھر یونٹی ہوئی. پھر اس کے ساتھ اتحاد ہوا. پھر اس کے ساتھ دھیان لگا. بس وہ ایک ہی کے ساتھ دھیان ہے, باقی سب ختم ہوئے دھیان. تو وہ یونٹی ہے. اکائی ہر جگہ, اکائی ہر جگہ ایک ہی نظر آتا ہے, رائٹ. جس طرف میں دیکھتا ہوں وہی ہے, کوئی اور نظر نہیں آتا. تو وہاں سے پھر بیولڈرمنٹ میں داخل ہوتا ہے, حیرت کے مقام میں داخل ہوتا ہے, کیونکہ اب وہ بہت قریب ہے یہاں حقیقت کے. حقیقت دیکھنے والا ہے, حقیقت کو دیکھ رہا ہے اور حیرت ہو رہی ہے اس کو, رائٹ. تو یہ اس حیرت کی وجہ سے وہ انہائلیشن میں چلا جاتا ہے. اور انہائلیشن فنا, اپنے آپ کو ختم کر دینا.
رائٹ. اور در حقیقت یہ جو فنا ہے نا، یہ وہ مقام ہے جس کو فقر کا مقام کہا گیا ہے. یہ فقر ہے، یہ پاورٹی ہے، رائٹ. جہاں کچھ بھی نہیں رہتا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے، وہی وہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. میں اپنا آپ بھی گنوا دیتا ہوں. میرا اپنا جو آپ ہے جس کو ہم آئینس کہتے ہیں، رائٹ، میں اسے گنوا دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں. اب صرف وہ ہے سامنے، رائٹ. تو یہ انٹرسٹنگ پارٹ ہے اس کا، منطق الطائر کا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان 7 وادیوں کو کراس کرنے والے جو ہیں وہ پرندے ہیں، مختلف طرح کے پرندے، رائٹ. ان سب کی خوبیاں ہیں اپنی اپنیاں. 11 پرندوں کا ذکر ہے جو اس سلائیڈ پہ ہے. پھر یہ پہنچتے ہیں وہاں. جب وہاں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ جو ایکسپیرئنس کیا ہے اب، وہ بڑا انٹرسٹنگ ایکسپیرئنس ہے، رائٹ. جو دیکھا وہ سامنے، تو وہ تو وہی کچھ ہے جو اس طرف ہے، رائٹ. یو اینڈ می. اب تک یو اینڈ می چل رہا ہے کہ تو اس طرف ہے، میں اس طرف ہوں، رائٹ. تو دیکھا وہاں، پھر یہاں دیکھا، وہاں دیکھا، یہاں دیکھا، ایک ہی چیز ہے. وہاں بھی یہی ہے، وہاں بھی یہی ہے، یہاں بھی وہی ہے. ہاں، تو حیران ہوئے اور کہا کہ کیا ماجرا ہے، یہ ماجرا بتاؤ، یہ کیا مسٹری ہے. تو کہا کہ یہ کیا مسٹری ہے؟ یہ ہے کہ تم 30 تھے، 30 آئے تو تم کو 30 نظر آئیں گے. تم جو ہے 40 آتے تو 40 نظر آتے. تم جتنے ہو اتنے ہی نظر آ رہے ہیں. تو یہ در حقیقت ہے، رائٹ. تم جتنے ہو اتنے ہی نظر آتے ہیں. تو انہوں نے اپنے آپ کو پہچانا. تو جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے گویا پروردگار کو پہچانا، اس نے رب کو پہچانا. اپنا بھلا دیا، اپنے آپ کو بھلا دیا، اس کو پا لیا. یہ ہے معرفہ، یہ منازل ہیں جو طے کی جاتی ہیں. اب ان منازل پہ چلنے کے لیے، ان منازل کو کراس کرنے کے لیے، اس راستے پہ چلنے کے لیے، ان حدود کو، ان قیود کو، قید مقام سے ان مقامات سے گزرنے کے لیے یہ مرشد ہر وقت یاد دلاتا ہے، نہیں یہاں نہیں رکنا، یہاں نہیں رکنا، چلو آگے، چلو آگے، چلو آگے. یہ مرشد کا کمال ہے کہ جو ہینڈ ہولڈنگ کرتا ہے اور وہ لے چلتا ہے وہاں تک. لیکن مرید بھی وہ کوئی اور طرف نظر نہیں دوڑاتا سوائے اس مرشد کے. اس کی نظر اس مرشد پہ ہوتی ہے. تو مرشد کیا کرتا ہے؟ اس کو جب اپنے ساتھ چلاتا ہے تو اسے کچھ چیزیں دیتا ہے ساتھ میں تاکہ اس کا راستہ آسان ہو. ٹھیک. تو وہ جو غذا ملتی ہے، وہ جو چیزیں ملتی ہیں اسے، ان میں ایک بڑی چیز جس کا ہم ذکر کرتے ہیں اور بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، وہ ذکر ہی ہے. تو ذکر جو ہے اس کو یاد کرنا، اور یاد مختلف طرح سے کیا جا سکتا ہے. یاد جو ہے اس کو جب میں زور سے بولوں گا تو وہ جلی ہوگا، اور جب اس کو اپنے دل میں بولوں گا تو خفی ہوگا. جلی ذکر کے بھی کئی طریقے ہیں. جلی ذکر کا ایک طریقہ سما ہے. ٹھیک. اور یہ سما آپ دیکھتے ہیں کہ درویش جو ہیں وہ سما کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ مولویہ طریقے سے ہیں، مولانا روم کے طریقے سے ہیں، رائٹ. یہ اس طرح سے ڈانس کرتے ہیں. اور ورلنگ درویشز کا یہ ڈانس جو ہے وہ ڈانس نہیں ہے، وہ در حقیقت عبادت ہے، ذکر ہے.
وہ اس کے اندر کھو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ ورلنگ جو ان کی ہے، ان کا جو اس طرح کا گھومنا ہے، وہ در حقیقت دو طرح سے ہے. وہ اس مرشد کے گرد، اس وقت بھی ایک مرشد ان کے اندر سرکل میں ہوتا ہے، اس دائرے میں، وہ اس کے گرد ناچتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں. اور وہ کیسے گھومتے ہیں؟ وہ گھومتے ہیں دو طرح سے. وہ گھومتے ہیں یوں اور گھومتے ہیں ایسے بھی، اپنے ایکسس پر بھی اور مرشد کے ایکسس پر بھی گھومتے ہیں. ٹھیک ہے، تو گھومتے رہتے ہیں اس طرح سے. اس گھومنے کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ورلنگ ہے، اس گھومنے کو کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہے. ہم اسے ہی یاد کرتے ہیں، ہم اپنا آپ بھلا دیتے ہیں. اور جب وہ ایسا ایکٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اوپر سے اس کی رحمت ہم تک آ رہی ہے نیچے تک. رائٹ؟ تو یہ ساری اور بھی سمبلزم ہے کہ اس کے اندر کافی کچھ ہے. تو یہ ایک سما ہے. دوسرا ہمارے پاس بڑا مشہور جو ہم ہند و پاک کے اندر کرتے ہیں، تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا مزاروں کے اوپر جا کر زیادہ تر لوگ دھمال دیکھتے ہیں. اس طرح سے دھمالیں ہیں جو ڈالی جاتی ہیں، اس کو یاد کرتے ہوئے لوگ وجد میں آ جاتے ہیں، دیوانگی کی حدود میں آتے ہیں. وہ اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں، اپنا آپ گنوا دیتے ہیں. یہ ایسی دھمالیں بھی ہیں. اور پھر قوالیاں ہیں کہ جہاں وہ اسے یاد کرتے ہیں. تو در حقیقت یہ ساری باتیں، چاہے وہ ورلنگ درویشز ہوں، چاہے وہ یہ جو ہیں دھمال ڈالنے والے لوگ ہوں، چاہے وہ قوال ہوں، وہ تمام کے تمام اگر آپ دیکھیں تو ایک پلین سے دوسرے پلین تک جاتے ہیں، ایک سطح سے دوسری سطح تک جاتے ہیں. میں اس دنیا میں ہوتا ہوں، لیکن جب میں قوالی سنتا ہوں اور وجد میں آ جاتا ہوں تو میں اس دنیا کو چھوڑ کے روحانیت کی اس دنیا کے اندر داخل ہوتا ہوں، جہاں میں اپنا آپ بھلا دیتا ہوں، جہاں صرف مجھے وہی یاد رہتا ہے، کوئی بھی یاد نہیں رہتا. اس طرح سے ذکر کرتے ہوئے، تسبیح پڑھتے ہوئے، بہت زور سے تسبیح کوئی پڑھتا ہے اور اس کے اندر کھو جاتا ہے تو وہ اس تک پہنچتا ہے، اس مقام تک پہنچتا ہے. تو یہ مقامات ہیں، یہ مقامات ملتے ہیں، یہ ان مقامات پہ چلا جاتا ہے ذکر سے، سما سے، قوالی سے، دھمال. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، یہ طریقے کے ساتھ ہیں. اور مختلف طریقے ہیں، مختلف، یہ بتایا نا میں نے، یہ مختلف طریقے ہیں، بہت زیادہ طریقے ہیں. اور ہر طریقے کے اپنے اعمال ہیں. اور در حقیقت یہی خوبی ہے کہ آپ کسی بھی ایک طریقے کے اندر چلے جائیں اور اس کے اعمال مرشد سے لیں اور پھر اس پہ چلیں تو وہاں تک پہنچتے ہیں. یہ صوفیزم کا طریقہ ہے. میرا خیال ہے میں نے کافی کچھ آج بتا دیا. 3-4 چیزیں ہم نے لیں. ہم نے ٹرمینالوجی پہ بات کی، ہم نے یہ بات کی کہ اسٹیجز کیا ہیں، 2 ماڈلز کی بات کی، ہم نے یہ بات کی کہ مرشد کون ہوتا ہے، اور پھر ہم نے بات کی مرشد کے بعد طریقے کی بات کی، پھر ہم نے بات کی کہ کس قسم کے ریچولز ہوتے ہیں. تو یہ چند چیزیں ہم نے، گہرائی میں نہیں گئے، یہ بالکل سطحی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس سے کچھ علم میں اضافہ ہوا ہوگا. تو میری یہ کوشش تھی. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ندا کا. خاص طور پر میں نے پہلے بھی شکریہ ادا کیا ہے، پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے مجھے متعارف کرایا. میں انیتا کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہاں مونٹریال کانٹیکٹ کیا کراچی بیٹھ کر اور چاہا کہ میں یہ کام کروں. تو بہت شکریہ انیتا. اور پھر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بورڈز کا، طریقہ بورڈز جو کریم آباد کا، گلشن اور جو ہے حیدرآباد، 3 بورڈز کا میں خاص طور پر مشکور ہوں جن کے تحت یہ سارا ارینج ہوا. تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ملتے رہیں گے، آئندہ بھی اس طرح کی گفتگو کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. اللہ نگہبان. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنے بہترین طریقے سے اس سیشن کو اتنا خوبصورت بناتے ہوئے ہم تمام کے علم میں اضافہ کیا. میری آپ تمام سے گزارش ہوگی کہ ہمارے YouTube ڈسکرپشن باکس میں موجود
MNE لنک پر جا کر اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہمارے آگے آنے والے سیشنز میں ہم مزید اس چیز کو بہتر بنا سکیں۔ ہم آپ تمام کی بھی بے حد مشکور ہیں کہ آپ تمام نے اپنے قیمتی وقت نکال کر اس سیشن میں شرکت کی اور اس سیشن کو کامیاب بنایا۔ اگر آپ کا اسی طرح تعاون رہا تو آئندہ آنے والے وقت میں آپ کو مزید اس طریقے کے سیشن سے آگاہی ملتی رہے گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔